چلے دوستو، ڈرامہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا۔ فریہ جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اب تو تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا، میں نے بہت پہلے سے یہ خط لکھا ہوا تھا اور مجھے تم سے منگنی اس لیے نہیں کرنی تھی، اس لیے کبھی بھی میں نے تمہاری انگوٹھی نہیں پہنی، پکڑو اپنی انگوٹھی۔ اور وہ عامر کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور اپنے گھر چلی آتی ہے۔ گھر آتی محمد اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی، تو سیر کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں گئی تھی، تو وہ بات پلٹ دیتی ہے کہ باہر جیسے چوہے دوڑ رہے ہو یا اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کھٹ پٹ کی آواز تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ تم چیک کر لو۔ اور یہاں عامر پریشان سوچ رہا ہوتا ہے کہ مطلب خط میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھ لیا، ظاہر ہے والدہ نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر فریہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں بچایا، بہرحال شکریہ، مجھے نہیں پتہ کہ اس میں تمہارے کیا فائدہ تھا، کیونکہ بغیر فائدے کے تم کوئی کام تو کرتی نہیں ہو۔ عامر کا دروازہ بجتا ہے، عامر کھولتا ہے تو اس کی والدہ ہوتی ہے۔ والدہ گھر آتے ہی کہتی ہے کہ تمہارا گھر بہت ہی انٹائڈی اور میسی ہو رہا ہے، تم کوئی میڈ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو عامر کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ والدہ اس کی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں خود ہی کر لوں گی صفائی، اور وہ اپنے کوٹ وغیرہ اتار کے صفائی شروع کر دیتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو وہ لیٹر جو اس نے خط جو اس نے عامر کو دیا ہوتا ہے فریہ کا، وہ پڑھتی ہے، اور پھر جا کے آئی اسی کام کے لیے ہوتی ہے محترمہ، اور ڈسٹ بن سے وہ رنگ نکال دیتی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ عامر جو ہے وہ غصے میں اسی طرح ہی کرے گا۔ یہاں صنم میڈم تیار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی کہیں پہ میٹنگ فکس ہوئی ہوتی ہے، اور لائر اس کو فون کرتا ہے کہ آج آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جانسو یہاں پہ طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی آنٹ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آ کے اطلاع دیتی ہے صنم میڈم کہ میں تو جا رہی ہوں، تو وہ کہتی ہے ہاں چلی جاؤ آپ۔ اور یہاں پہ زہرہ اور حسن کو دکھایا جاتا ہے۔ حسن اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مطلب زہرہ کو کیوں بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے یا ایسی کوئی بات ہے، اس سے اس کو ٹینشن ہو جائے گی۔ حسن اس سے اب بھی شدید جیسے بچپن میں کی محبت تھی ویسی محبت کرتا ہے، اور اس کی بیٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ محمد کو جو نئی جاب ملی ہوتی ہے LPG گاڑیوں کو کرانے کا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور آج ایک نئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے جس کو محمد نے خود ہی LPG کرانا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کے والد آتے ہیں، رضا صاحب اس کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں کہ تمہیں بہت مبارک ہو، تمہارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ تمہیں ایک اچھا پراپر کام مل رہا ہے، اور محمد بھی خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ یہاں پہ عامر جو ہوتے ہیں، عامر اور قرائے کالج آئے ہوتے ہیں، اور عامر کو تو سسپینڈ کیا ہوتا ہے، تو وکیل اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، تمہیں ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن لڑکے نے زیادہ کمپلین نہیں کی جس کی تم نے ناک توڑی ہوئی تھی۔ یہاں پہ صوفیہ جو ہے وہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے جو اکیلے ٹائم میں وہ ہمیشہ پینٹنگ کرتی ہے۔ زہرہ سے فون پہ بات کرتی ہے، زہرہ طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے حسن کے کہ حسن اب کیسا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس سے ملنے آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے زہرہ کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، وہ دل میں تو بہت پریشان ہوتی ہے لیکن مل نہیں سکتی۔ یہاں عامر کالج میں فریہ سے ملتا ہے اور ان کی باتیں ہوتی ہے۔ قرائے فریہ کو سمجھاتا ہے کہ عامر جو ہے وہ اس کو صرف تم ہی کنٹرول کر سکتی ہو، تم ہی اس کو سنبھال سکتی ہو۔ ایسے میں ہانڈے آتی ہے ان کے درمیان میں کود پڑتی ہے، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہانڈے آ کے دوبارہ سے فریہ کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور فریہ اب ان چیزوں سے اکتا چکی ہوتی ہے وہ، اور ہانڈے کو اب کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا ہوتا، ایم ہی بول رہی ہوتی ہے۔ یہاں میٹنگ دکھائی جاتی ہے، صنم میڈم اور جو ہالدن کے لائر ہوتے ہیں، اور وہ صنم میڈم کو صاف بتا دیتے ہیں کہ تم صرف 25% کی مالک ہو، باقی 75% جو ہے وہ سارے جانسو کے نام پر ہے، اور تم جو وہ مطلب تمہارا اتنا ہی حصہ ہے۔ یہاں پہ فریہ جب کالج سے باہر نکلتی ہے تو وہ الیونتھ سر کو دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ عامر کی والدہ جولر کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یہ انگوٹھی اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کو واپس کرانا ہے، اس کو دیکھ لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو آپ نے ہماری شاپ سے لی تھی، عامر صاحب نے ہماری شاپ سے لی تھی، لیکن جب وہ اپنے ٹولز کے ذریعے انگوٹھی کو دیکھتے ہیں تو وہ معذرت کرتے ہیں کہ یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے صوفیہ کی پینٹنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور اس کے والد اور وہ سیم وہی زہرہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کو
بتاتی ہے کہ زہرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور اس کے والد بھی حیران ہو جاتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ فریہ اور لیونت سر آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ کہتی، فریہ صاحب بتاتی تھی کہ معاملات اور بھی بگڑ رہے ہیں، اور بھی سب میرے خلاف ہو رہے ہیں، میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں کالج سے چلی جاؤں۔ سر اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم سب کا بہت اچھے سے مقابلہ کرو گی، مطلب یہ لیکن سر یہاں دوبارہ سے فریہ کو سمجھاتے ہیں اور ہمت دیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے عامر اپنے کمرے میں گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں فریہ دروازہ ناک کرتی ہے اور اندر آتی ہے، اس کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے میں دروازہ پھر سے ناک ہوتا ہے، اور جب ناک ہوتا ہے تو عامر کی والدہ آتی ہے، اور عامر کی والدہ اسے کہتی ہے کہ رنگ جو ہے وہ نقلی تھی۔ ایسے میں فریہ غصہ کرتی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، اور عامر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں اس طرح ہے۔ فریہ اچانک سے ایک دم نکلتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نقلی رنگ دینے کے باوجود بھی تم میرے بیٹے کے گھر میں گھسی بیٹھی ہو۔ بہت لڑائی اور انبن ہوتی ہے ان کے درمیان میں، اور یہاں پر فریہ بہت غصے میں آ کے سحر پر چیخنے چلانے لگتی ہے کہ تم نے اس طرح ہمیں دھوکہ دیا۔ سحر بھی کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اگر یہ بات کی تو میں محمد سے کہوں گی کہ یہ ماں بیٹی مل کے امیروں کو پھنسا رہی ہے، اور اس طرح سے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پہ سحر اوپر آتی ہے شوہر سے بات کرنے کے لیے، تو وہ پہلے سے عامر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور عامر سے کہتا ہے کہ ہم مطلب جیسے ڈیپتھ کم کرنے کا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو سحر یہ ساری باتیں سنتی ہے، اور سحر بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ان پہ تو الٹا 75,000 قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ تو میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ کلثوم جو ہے وہ فریہ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ قرائے یہ امیر لوگ اچھے ہی نہیں ہوتے، ان کو بس ان کے بارے میں مت سوچو، یہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے، اپنے ہی بس دھن میں مگن رہتے ہیں۔ یہاں پہ سحر اور محمد باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں سحر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ مطلب اتنا سارا تم پہ قرضہ ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم کیسے قرضہ چکائیں گے۔ تو محمد خود بھی اس وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ یہاں اونال صاحب اپنے مطلب جو ان کے اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ اس ڈیپتھ کا کیا ہوا جو ہمارے اس چوکیدار کے اوپر تھا جنہوں نے گاڑی ٹھوکی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری رسپانسبلٹی تو عامر نے خود ہی لے لی کہ وہ اور جانے، اور ان کی فیملی جانے، پاپا کو اس بارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر پاپا کیا کرتے ہیں، عامر کے گھر آتے ہیں اور عامر سے کہتے ہیں کہ مطلب تم یہ کیا تم بدلہ لے رہے ہو ان سے، کیا ہے، عام سے لوگ ہیں اور تم ان کو اتنا سیریس تم نے لے لیا، اب کہ تم یہاں پہ کب تک رہو گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک میں یہاں سے بور نہیں ہو جاتا تب تک میں یہیں پہ رہوں گا۔ باپ اس کے والد کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مطلب اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے گدھوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور اس کو سمجھاتا ہے۔ اور یہاں پہ فریہ کا گھر دکھاتے ہیں، فریہ ناشتہ کر رہی ہوتی ہے اور بالکل اس کا من نہیں کر رہا ہوتا، وہ نقلی انگوٹھی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے، جو سحر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ والد سے کہتے ہیں کہ تم بالکل کھانا نہیں کھا رہی ہو، کیا وجہ ہے، نہ رات کو صحیح سے کھانا کھایا نہ ابھی صحیح سے ناشتہ کیا۔ اور اس میں فریہ چلی جاتی ہے، اور یہاں صنم بیگم چائے پی رہی ہوتی ہے، تو اس کی جانسو کی آنٹ جو ہوتی ہے وہ اس پہ بہت مذاق اڑاتی ہے کہ تم تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ تمہارے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تم تو بہت ریلیکس ہو، بہت ریلیکس محسوس کرو، بلکہ خوش ہو۔ لیکن ایک بات تمہیں بتاتی چلوں، کئی جانسو کے پیسوں پہ، جائیداد پہ تم اپنا قبضہ نہ جما لو، یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ بھی کوئی ایسی عام سی عورت نہیں ہوتی، بہت آرام سے ہر بات کہہ جاتی ہے۔ اور ایسے میں صنم چلی جاتی ہے یہاں سے، کیونکہ اس کو میٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر فریہ کھڑی ہوتی ہے اور عامر باہر نکلتا ہے، تو عامر اسے کہتا ہے کہ اب تم ایکٹنگ کرو گی کہ انگوٹھی میں نے نقلی نہیں کی یا میری وجہ سے نہیں ہوئی اور پھر تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ ایسے میں واقعی میں فریہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور عامر سے کہتا ہے ایکٹنگ مت کرو، اٹھو یہاں سے فریہ، بہت ایکٹنگ کر لی تم نے۔ لیکن جب عامر اس کو چیک کرتا ہے وہ واقعی میں بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے، اور عامر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا، جلدی سے اسے اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پہ قرائے اور ہانڈے کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک فیملی برباد ہو گئی ہے۔ صنم میڈم کے بارے میں بات کرتے کہ اس کی تصویریں تم اس کے گھر بیچ کے اس کے شوہر کو ہی تم نے مار ڈالا، بالکل اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اب قرائے اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی۔ یہاں عامر پریشان ہوتا ہے اور جلدی سے فریہ کو گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ فلرٹ لڑکا لارا کی بوتیک پہ آتا ہے، لارا اس کی ناک دیکھ کے ہنسنے لگتی ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نے سرجری کروائی ہے ناک کو اچھا بنانے کے لیے۔ لارا اس پہ ہنسنے لگتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ سے فلرٹ میں ناکام، نہ فریہ لفٹ دے رہی ہے نہ کوئی اور، بلکہ لارا کی سیکرٹری جو ہوتی ہے وہ بھی اس پہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہاں یہ اس کو مطلب پٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کسی سے نہیں پٹتی۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے لارا کو کہ تم اپنے والد کا بدلہ ہر کسی سے لے رہی ہو، ہر کسی سے لے رہی ہو، ہر کوئی تمہارے والد کے جیسا نہیں ہے۔ لیکن لارا اس کی بات نہیں مانتی ہے۔ ہاسپٹل کا منظر دکھایا جاتا ہے، فریہ کو ڈرپ لگا کے دے دیا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ابھی بھی پڑی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جاتی ہے۔ تو وہ بہت دکھ ہو رہتا ہے عامر کو بھی کہ مطلب اس میں شاید واقعی اس کا قصور نہیں تھا۔ اور پھر ان کو وہ پرانے خیالات آتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس کا پیر مڑ گیا تھا اور عامر اس کو ہاسپٹل لے آیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے تھے۔ دونوں ان لمحات کو بہت مس کرتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ عامر یہاں پہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پھر قرائے کو فون کرتے ہیں کہ تم جلدی سے آ جاؤ، یہاں پہ فریہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ قرائے پریشان ہو جاتا ہے اور ہانڈے کو نہیں بتاتا، یہاں ہانڈے اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، جاسوسی عورت۔ تو قرائے جلدی سے ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے اور ہانڈے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ فریہ کی ہیلپ کر سکے۔ یہاں پہ سحر جو ہے وہ اپنی آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور ان کا سارا بتا دیتی ہے کہ یہ لوگ تو قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، میں کہاں پہ پھنس گئی۔ آنٹی اسے کہتی ہے بس ٹھیک ہے، تم انگوٹھی جلدی سے بھیجو، گرینڈ بازار میں جا کے بھیجنا۔ اور یہاں پہ لیونت آتے ہیں ان کا قرضہ چکانے کے لیے، تو ان کے ہلز جو کلب ہوتا ہے وہاں پہ آتے ہیں، تو عامر یہاں پہ آ کے بالکل مارنے لگتا ہے لیونت کو کہ تم جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیونت یہاں شرافت سے چلا جاتا ہے۔ یہاں فریہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتی ہے اور قرائے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی بل وغیرہ پہلے سے پے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں ہانڈے جو ہے وہ جانسو کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے جانسو میرے اور تمہارے ایک جیسے ہی پرابلم ہے، میرے بھی والد نہیں تھے، ہاں والدہ تھی، میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، تمہیں جو بھی زندگی میں مسائل ہوں میرے ساتھ شیئر کیا کرو۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ قرائے یہاں پر فریہ کو گھر چھوڑتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اور یہ باتیں زیادہ مت سوچو۔ ایسے میں جو کلثوم ہوتی ہے وہ آتی ہے، وہ قرائے سے باتیں کرتی ہے، اور قرائے اس کی باتوں پہ ہنسنے لگتا ہے کہ تم بہت ہی بھولی ہو۔ یہاں پر صنم جو ہے وہ بار بار لیونت کو فون ملا رہی ہوتی ہے، لیکن لیونت کو کہیں بھی لیونت کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں قرائے اور کلثوم ابھی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ہانڈے آتی ہے اور ان کے درمیان میں باتیں کرنا شروع کرتی ہے، اور کلثوم سے کہتی ہے کہ تم کس بلڈنگ کی چوکیدار کی بیٹی ہو، ذرا یہ بتا دو۔ وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کہتی، اور قرائے کو بہت غصہ آتا ہے، اور قرائے اسے سمجھاتا ہے کہ ہانڈے تم اپنی حد میں رہو، اس طرح سے لوگوں کو مطلب ڈیگریڈ مت کرو۔ تو ہانڈے کہتی ہے کہ جو سچ ہے وہ تو سچ ہے، سچ بات ہے۔ یہاں پہ زورا الگ سے جاگ رہی ہوتی ہے، فریہ الگ سے ڈپریس ہوتی ہے، امیر سب ڈپریس ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، سب پریشان ہوتے ہیں۔ عامر کو بار بار اس کی بے ہوشی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش تھی اور میں مذاق سمجھ رہا تھا، اور سحر یہاں رات کو بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ صبح جائے گی بازار اور انگوٹھی بیچے گی، اور آنٹی کی باتیں یاد آتی ہے اسے کہ پھر ان غریبوں کو چھوڑ دے گی اور اپنی الگ دنیا بسائے گی، اور یہی سوچ کے وہ آرام سے سو جاتی ہے اور اگلے دن کا انتظار کرتی ہے۔ اور پھر اگلا دن سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر فریہ اور ہانڈے کی دوبارہ سے ایک بحث شروع ہوتی ہے۔ اس میں عذرا آتی ہے، تو فریہ سے کہتی ہے کہ دیکھو عذرا تم میری فرینڈ نہیں ہو، اور میرے معاملات اس میں دخل اندازی مت کرو۔ یہاں پر عامر اور انال صاحب جو عامر کے والد ہیں وہ آتے ہیں، ایک میٹنگ ہوتی ہے صنم میڈم کے ساتھ، اور عامر اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی بھی ایسے بیٹھی ہوئی ہے، بالکل آنکھوں میں کوئی حیا ہے ہی نہیں، کیا کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا تھا۔ یہاں پہ سحر آتی ہے
وہ گرینڈ بازار میں رنگ بیچنے کے لیے، اور جب وہ رنگ دکھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اچھی رنگ ہے، لیکن جب وہ اس کو اپنے ٹولز وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ایک اسپیشل جولر کا نام بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ بناتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے چوری وغیرہ کی ہوگی، ورنہ اس کے پاس ایسی انگوٹھی کہاں سے آتی ہے۔ وہ اس کے سامنے شو نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، یہ انگوٹھی کافی مہنگی ہے، ہم پیسے منگاتے ہیں آپ کے لیے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ عامر کو کال کرتے ہیں، اور عامر کہتے ہیں جو بھی خاتون ہے اس کو روکے رکھو، میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں صوفیہ جو ہوتی ہے کچھ پیپرز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اچانک اسے کچھ پیپرز ملتے ہیں جس میں جب وہ دیکھتی ہے تو حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اس کے والد کے جو پھیپھڑوں کے سے ریلیٹڈ اس کی بیماری ہوتی ہے لنگز کی، وہ اس میں تھوڑا ہی ٹائم بچا ہوتا ہے۔ یہاں عامر بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے، اور کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ فریہ ہے جو یہ رنگ، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ فریہ کی بھابھی سحر ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مطلب تم یہ چیٹنگ میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے ہمارے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی، اور فریہ کو فون کرتا ہے، فریہ کو بلاتا ہے، اور فریہ سے کہتا ہے کہ فوراً اس بازار آ جاؤ۔ فریہ آتی ہے، اور یہاں پہ سحر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے، اور فریہ کو بہت غصہ آتا ہے سحر پہ، اور یہ لوگ وہ بالکل پاگلوں کی طرح سحر کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے۔ عامر اسے روک رہا ہوتا ہے، اور فریہ سحر بالکل چور بنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مطلب میں اس طرح پکڑی گئی، اور عامر کے کنٹرول میں فریہ نہیں آ رہی ہوتی، اور غصے میں عامر رنگ کو جو ہے وہ پانی میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے سحر کی کہ ارے اتنی قیمتی 50,000 کی انگوٹھی کو اس نے $50,000 کی انگوٹھی کو اس نے جا کے پھینک دیا، اور یہاں 11th کو دکھایا جاتا ہے، اور صنم اس کو آخر میں ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ صنم اسے کہتی ہے کہ دیکھو اب تو میرا شوہر بھی مر چکا ہے، میں اکیلی ہوں، میں اور تم اکیلے ہیں، لیکن 11th اس کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ سحر اسے کہتی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ رشتہ یہاں پہ ختم ہوا، یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ 11th اس کو اگنور کرتا ہے، تو یہ اسے کہتی ہے اوہ تم نے اپنے ڈپلوماز کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو اب تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ 11th دھیان نہیں دیتا، اور اپنے آ کے یونیورسٹی جوائن کرتا ہے جہاں پہ فریہ پڑھتی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ایک لیکچرر بن جاتا ہے کسی بھی مینجمنٹ کے کورس کا، یا کوئی اس طرح کا کورس ہوتا ہے۔ صوفیہ حسن کی بیٹی گھر میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اچانک دھڑم سے کسی چیز کی آواز آتی ہے جیسے گر گئی ہو۔ تو جب صوفیہ اوپر آتی ہے تو اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ گر چکے ہوتے ہیں اور بے ہوش ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سے جہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکارتی ہے۔ یہاں اس کی بہت مطلب یہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں سحر کی، بہت اس کو مارتے پیٹتے ہیں۔ تو سحر بھی کہتی ہے کہ میں محمد سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، اگر تم لوگوں نے مجھے اس طرح سے میرے مطلب مجھے تنگ کرنا شروع کیا میں بتا دوں گی۔ ایسے میں محمد آتا ہے تو یہ لوگ ٹاپک چینج کر لیتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں کہ ہاں تم کیسے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پہ زورا کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہوتا ہے جب وہ اور حسن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پریشان رہتے تھے، اور حسن کو بھی کافی چوٹیں لگی ہوئی تھی اور زورا کو بھی کافی چوٹیں لگی ہوئی تھی جو زورا کے بھائیوں نے حسن کو مارا تھا۔ زورا حسن کے گھر آتی ہے تو حسن کی امی اس کو آنے نہیں دیتی، کہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس حال کو پہنچا ہے۔ وہ یہی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایسے میں صوفیہ کا فون آتا ہے، اور صوفیہ اسے کہتی ہے کہ بابا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بابا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو، آ کے اس سے مل لو ایک بار۔ اسے بہت ریکویسٹ کرتی ہے۔ زورا حامی بھر لیتی ہے اس کے ساتھ، اور یہاں پر سحر جو ہے وہ اپنی آنٹی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اب تو میرے پاس نہ رہنے کو ٹھکانا ہے، جو انگوٹھی ہے وہ بھی انہوں نے لے لی ہے، اب تو میں اسی کوڑے دان میں رہوں گی جو ان کا کباڑ خانہ گھر ہے، مجھے مجبوراً یہیں پہ رہنا ہوگا۔ اور یہاں پر عامر آتے ہیں کالج، اور جب کالج آتے ہیں تو فریہ کی کلاس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور فریہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فریہ کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایسے میں 11th سر آتے ہیں تو عامر کہتا ہے تم یہاں بھی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں یہاں لیکچرر ہوں، ٹیچر ہوں مینجمنٹ کا، نکل جاؤ میری کلاس سے۔ یہاں پہ زورا بہت دکھ بھرے انداز میں حسن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت دکھ ہو رہا تھا اسے۔ حسن ہوش میں آتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔
حسن زورا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے جانے سے روکا، میں چلا گیا، تمہارا مجھ پہ بہت قرضہ ہے، تمہارا مجھ پہ بہت ادار ہے، میں وہ چکا کے رہوں گا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تو زورا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو۔ اور یہاں پہ دوستوں ڈرامہ ختم ہوتا ہے، اور آپ پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا، تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے تک پہنچے گا۔ تھینک یو۔